محترم دوستوں اور بھائیوں، اہم اور قیمتی باتیں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سموئی ہوتی ہیں، تو آئیے سنتے ہیں اقوال اور احادیث جو عقل کو روشنی اور دل کو سکون عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت پر جب اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتہ، مگر دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین رکھتا ہے۔ جن جائیدادوں کو بنانے کے لیے حرام و حلال کی تمیز بھول بیٹھے ہو، انہی گھروں سے جاتے ہوئے چرپائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے ہی نہیں دیتے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے جلتی لائٹوں کی طرح ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ دن کی شروعات ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ صبح کا جو جذبہ اور توانائی ہوتی ہے وہ آدھا دن گزار کر اٹھنے والوں میں نہیں ہوتی۔ گفتگو احتیاط سے کریں۔ آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ جس سکون کو تم دنیا بھر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دے رہا ہے، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ ہم لوگ بھی کس قدر عجیب ہیں، محبت ہم نبھا نہیں سکتے، نفرت ہم سہ نہیں سکتے، احساس ہم میں زندہ نہیں رہا اور احترام ہم میں باقی نہیں رہا، میل جول سے ہم دور بھاگتے ہیں، حسد ہم میں بھرا ہوا ہے، غلطی ہم تسلیم نہیں کرتے اور معذرت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، عبادت کی ہمیں خبر نہیں، حقیقت ہمیں اچھی نہیں لگتی اور موت ہمیں یاد نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نہ جانے سکون کہاں کھو گیا۔ مومن کی پہچان صرف عبادات نہیں بلکہ اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ نرم لہجے میں بات کرنا، دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا ہمیں بہتر انسان بناتا ہے اور تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ یاد رکھیے، الفاظ کی طاقت زندگی اور موت تک جا سکتی ہے۔ پرندے بھی بڑے صوفی مزاج ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کی گئی نیکیوں کو خوب یاد رکھتے ہیں اور دل سے دعائیں دیتے ہیں۔ وہ رازق سے رزق لیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے پروں یا پنجوں میں رزق چھپا کر نہیں رکھتے، اپنے حصے کا کھا کر باقی دوسروں کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہ سجدے ہی کی طاقت ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ سجدہ انسان کی عاجزی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب انسان زمین پر جھک کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا براہ راست اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہے۔ اکثر لوگ کامیابی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اس وقت ملتی ہے جب ہم کام شروع کر دیتے ہیں۔ مسلسل محنت ہی کامیابی کی واحد کنجی ہے۔ محنت ایسی کرو کہ قسمت کو بھی تمہاری قابلیت پر رشک آئے۔ قسمت پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی محنت پر بھروسہ کریں۔ جب آپ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر محنت کرتے ہیں تو قسمت خود آپ کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑی عقل مندی ہوتی ہے۔ ہر بات منہ سے نکالنا کوئی دانش مندی نہیں، حکمت یہ ہے کہ وقت اور حالات کو دیکھ کر بولا جائے۔ خود غرضی چھوڑ کر دوسروں کی مدد اور خیرخواہی کیا کرو۔ حقیقی خوشی اور عزت اسی میں ہے کہ تم کسی کے کام آؤ۔ انسانیت کا اصل امتحان غربت اور بے بسی نہیں، دولت اور عہدہ ہے۔ امیر اور طاقتور ہونے پر انسان کا اصل پتہ چلتا ہے۔
دولت اور اقتدار میں رہ کر بھی جو عاجزی، رحم دلی اور نیک نیت رہتا ہے وہی انسان مکمل انسان ہوتا ہے۔ ناکامی سے نہ گھبراؤ، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ناکام انسان کی داستان چھپی ہوتی ہے۔ ہم کامیابی کی کہانیاں دیکھتے ہیں مگر ان کے پیچھے ہمت، لگن، ہزاروں ناکام کوششیں، مسلسل محنت چھپی ہوتی ہے۔ ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ بناؤ۔ شکست سے کبھی نہ ڈرنا، چھوٹے مقاصد رکھنا جرم ہے، بڑے کاموں میں ہار جانا بھی عظیم بات ہے۔ چھوٹے خواب رکھنے سے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، بڑے خواب رکھنے والے اگر ناکام بھی ہو جائیں تو ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ ہارنا برا نہیں ہے، ہمت چھوڑ جانا برا ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ کامیابی صرف خواب دیکھنے سے نہیں ملتی، محنت کرنا اور مشکلات میں صبر کرنا ضروری ہے۔ جو صبر اور مستقل محنت کرے وہی منزل تک پہنچتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے متعلق پوچھا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدے کیا کرو، تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے وہ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوستو، یہ حدیث مبارکہ گناہوں کی معافی کا زبردست نسخہ بیان کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کثرت سجدہ ہے، یعنی بار بار اللہ کے حضور جھکنا، یعنی کثرت سے نوافل پڑھنا۔ ہر سجدے پر 2 انعامات ہیں، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور نوازش کا بے مثال مظاہرہ ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہی قرب بندے کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں، تہجد اور سجدے کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ ہر سجدہ آپ کو اللہ کے قریب، جنت کے قریب اور گناہوں سے دور لے جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی اپنے ماں باپ پر بھلا کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ گویا یوں یہ بندہ خود اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بنا۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور مہاجر تو وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت آئیں جب وہ ابھی مشرکہ تھیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ محبت سے میرے پاس آئی ہے تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ماں باپ نان مسلم اور کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے، اگرچہ ان کی اطاعت کرنا اور شرک اور گناہ کے کاموں میں ان کی فرما برداری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے، یعنی اس کو ظلم میں بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے
اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور جو شخص مسلمان سے اس کی مصیبت دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتیں دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس آدمی نے عرض کیا، پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری والدہ کا۔ اس نے پھر عرض کیا، پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے پھر فرمایا، تیری والدہ کا۔ اس نے پوچھا، پھر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرے والد کا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی، پھر ناک خاک آلود ہو گئی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس آدمی نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبائر یعنی کبیرہ اور بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ تعالیٰ کے قریب، جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عبادت گزار سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ محترم دوستو، سخی انسان کے دل میں نرمی، شفقت اور ایثار کی صفت ہوتی ہے۔ وہ اپنی نعمتوں میں دوسروں کو بھی شامل کرتا ہے، اسی لیے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جنت کا راستہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ سخاوت سے غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں اور اللہ کی رضا ملتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک جاہل سخی جو عبادت میں زیادہ نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس بخیل عبادت گزار سے بہتر ہے جو صرف اپنی عبادات میں لگا رہتا ہے مگر دوسروں کی بھوک اور ضروریات کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام میں محض عبادات ہی نہیں بلکہ دوسروں کا حق ادا کرنا، ان پر خرچ کرنا، مصائب اور تکالیف میں ان کی مدد کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ سخاوت مال کو کم نہیں کرتی بلکہ برکت کو بڑھا دیتی ہے۔ سخی وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، چاہے خود مشکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو سخاوت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک مومن کی زندگی کا ہر لمحہ خیر سے بھرا ہوتا ہے؟ خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا آزمائش، مومن ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ محترم دوستو، جو شخص شکر گزار ہوتا ہے وہ ہمیشہ سکون اور خوشی میں رہتا ہے۔ شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے اور دل کو قناعت بخشتی ہے۔ شکر کرنا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ شکر گزار انسان کبھی محروم نہیں رہتا کیونکہ وہ ہر حال میں نعمت دیکھ لیتا ہے۔ شکر گزاری انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جو دل شکر گزار ہو
اس پر ہمیشہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ شکر گزاری مشکلات کو بھی آسانیوں میں بدل دیتی ہے۔ ناشکری دل کی وہ بیماری ہے جو انسان کو سکون اور برکت سے محروم کر دیتی ہے۔ جو شخص چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمتوں کی قدر بھی نہیں کر پاتا۔ ناشکری انسان کو اللہ کی رحمتوں سے دور اور آزمائشوں کے قریب کر دیتی ہے۔ ناشکرا دل ہمیشہ محرومی اور بے سکونی میں جیتا ہے۔ ناشکری نعمتوں کو زحمت اور راحت کو عذاب میں بدل دیتی ہے۔ جو بندہ مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ ناشکری صرف زبان کی نہیں بلکہ دل اور عمل کی غفلت بھی ہے۔ اس کے بالمقابل صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے اور مومن کی سب سے بڑی طاقت۔ صبر مشکل کو آسان اور آزمائش کو انعام میں بدل دیتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر دل کو سکون اور زبان کو حکمت عطا کرتا ہے۔ صبر انسان کو اللہ کے قریب کرتا اور اس کی دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے قرآن میں خوشخبری اور بے حساب اجر کا وعدہ ہے، جبکہ بے صبری انسان کو جلد بازی میں غلط فیصلوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ بے صبری دل کو بے سکون اور زبان کو کڑوا بنا دیتی ہے۔ بے صبرا انسان چھوٹی آزمائشوں میں ہی ہار مان لیتا ہے اور یوں بڑی کامیابیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے صبری شیطان کے ہتھیاروں میں ایک بے پناہ بڑا ہتھیار ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔ بے صبری کی وجہ سے تعلقات ٹوٹتے ہیں، فیصلے بگڑتے ہیں، زندگی میں بے برکتی آتی ہے۔ بے صبری انسان کو ناشکری، مایوسی اور نا امیدی کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک مومن جس حال میں بھی ہو جنت کما لیتا ہے۔ اگر نعمتیں، آسائشیں اور راحتیں اور خوشیاں ہیں تو وہ شکر گزاری کے ذریعے جنت حاصل کر لے گا، اور اگر مصائب، تکالیف، تنگ دستی، آزمائشیں ہیں تو وہ صبر کے ذریعے جنت حاصل کر لے گا۔ یوں ایک مومن کا کوئی حال بھی خیر اور بھلائی سے خالی نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان اقوال سے ہمارے دل و دماغ کو روشن اور احادیث مبارکہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ آمین۔